اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ یہ حیدرآباد میرا شہر ہے، 12-14 سال سے میں یہاں مقیم ہوں، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے اسٹیج پہ آنے کا اتفاق ہوا۔ اسٹیج پہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ ہر شہر میں دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصود ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں 2 طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے وہ صرف زبانی علم سیکھا، انہی میں سے کوئی خارج ہوا، کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم، دل والا علم بھی سیکھا، وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ ظاہری علم کتابوں میں، حدیث شریف میں، ہر علماء کے پاس مسجد میں موجود ہے، لیکن وہ باطنی علم نہ مسجدوں میں ملتا ہے، نہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، باطنی علم کے قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، باقی سب علم شریعت ہے۔ اور وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ جن کو تم کہتے ہو حروف مقطعات۔ تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو، آگے تو زہری زہر ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اور اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو اس میں ظاہری اور باطنی علوم خود بخود ہی آ گیا۔ وہ باطنی علم حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تشریح حدیث شریف میں ہے، لیکن باطنی علم حدیث شریف میں بھی نہیں۔ حدیث شریف میں صرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے ہیں، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ باطنی علم کہاں ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ بہت ہی ناپید ہے، وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اور وہ سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے، یہی کہتے ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں۔ اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق نہیں ہے، زبانیں ایک ہی جیسی ہیں۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں بھی ہوتی تو وہ بھی کچھ توتلا ہی سی بول لیتے، کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی۔ اب یہ جو مخلوق لطیفہ اخفا ہے، اس کے ذریعے زبان بات کرتی ہے، وہ آزاد ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب، وہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے
تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل اللہ اللہ کرتا ہے. یہ زبان جب اللہ اللہ کرتی ہے تو جنبش میں آتی ہے، اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا جب اللہ اللہ کرتا ہے تو دل کو جنبش ہوتی ہے، جب دل کو جنبش ہوتی ہے تو ادھر عرش مولا کو جنبش ہوتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا، آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے. فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا، ہم بھی تیرے عرش مولا کو ہلاتے. اگر تم کو فضیلت ہے فرشتوں اور جنوں سے تو اس دل سے فضیلت ہے. کیا وجہ ہے کہ تم 10 20 30 سال میں ان سے بازی لے جاتے ہو، وہ ہزاروں سال کی عبادت پیچھے رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کاش اگر ہم میں یہ دل ہوتا ہم حضرت انسان کو ایک قدم آگے نہ جانے دیتے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ مخلوق جس کا نام لطیفہ قلب ہے اس کی شکل فرشتوں کی طرح ہے، اگر وہ جاگ اٹھے تب یہ بات میسر ہوتی ہے، لیکن وہ جاگے کیسے؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، کیسے یہ ہوا میں اڑے گا، کیسے چوں چوں کرے گا؟ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے بیضے کی نقل ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور تمہارے سینے والے کے اندر 1,80,000 جالے ہیں. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. اس کے اندر ایک چوزا بند ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن چوزا بند ہے، اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. جب گرمی سے وہ چوزا پھٹتا ہے تو اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرتا ہے، اس کی فطرت ہے. اور جب یہ پھٹتا ہے تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے. اس وقت آدمی دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون سی مخلوق جاگ اٹھی جو اللہ اللہ کر رہی ہے. یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہیں، ایک زبان والوں کی اور ایک دل والوں کی. زبان والوں کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ. یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے. اب تسبیح بھی بار، اللہ اللہ بھی بار، اور جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی بار. ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ دل سے کہہ لینا کافی ہے نا، گھڑی گھڑی کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح لفظ اللہ اللہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے. اب تمہارا دھیان بھی بار اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار. یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے. عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے. یہ عام لوگوں کی تسبیح ہے، اور خاص کی تسبیح کیا ہے؟ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے. اب وہ جو چیز بیدار ہو چکی، اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے. اب اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ کر. 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی مٹتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈٹ کر سوتا ہے اور اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. سبھی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہوں ستے ہوں تو کچھ ستے ہوں جاگتے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. اب یہ مرتبہ تو مل گیا. وہ جو مخلوق ہے اس قسم کی تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں. حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، ان کو لطائف بولتے ہیں. 9 ان کے خلیفہ ہیں جن کو جسے بولتے ہیں. اس تمہارے ڈھانچے میں 16 مخلوق ہیں، ایک تم ہو 17 ہو، اور وہ مخلوقیں تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے.
جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔